السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جماعت ہفتم کے طلباء کو اس آف لائن کلاس میں خوش آمدید. پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں، ہم نے ایک نظم کل مکمل کی. نظم کا عنوان ہے آدمی نامہ، اور آج ہم اس کے سوالات حل کر رہے ہیں. نذیر اکبر آبادی کی نظم آدمی نامہ، اس کے بارے میں یہاں جو سوالات ہیں وہ 4 ہیں. تو پہلا سوال جو ہے، اس نظم میں آدمی کی مجزات خصوصی بیان کی گئی ہے. تلاش کر کے مجزات الفاظ، مثلا بادشاہ، مفلس، گدھا. تو اس نے ایک پہ کر دیا ہے بادشاہ، یعنی بہت امیر ہوتا ہے. تو مفلس غریب، نادار، گدھا بھیک مانگنے والا، یعنی جہاں پہ بادشاہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تو وہاں گدھاگر کو ہر چیز مانگ مانگ کے لانی پڑتی ہے، بھکاری ہوتا ہے بیچارہ. تو اس طرح سے یہاں پہ پہلے سوال کا جواب جو ہم نے لکھا، اس نظم میں آدمی کی یہ مجزات خصوصیتیں بیان کی گئی ہیں، جیسے بادشاہ، اس کا ضد گدھا، زردار یعنی بہت امیر، غنی مالدار، بے نوا غریب یعنی سفید پوش، شریف یعنی جو انسان شریف ہوتا ہے، فطری طور پہ بڑا نرم دل ہوتا ہے، اس کو ہم شریف کہتے ہیں. کمینہ جو بدکھا ہوتا ہے، جو فطری طور پہ بہت سخت ہوتا ہے، برا ہوتا ہے، تو یہ اس کا ضد ہے. اور یہاں پہ گورا اور کالا یعنی یہ خصوصیتیں یہاں پہ بیان کی گئی ہیں، مجزات خصوصیتیں انسان کی. دوسرے بند میں دوسرا سوال جو ہے، نظم کے دوسرے بند میں کس طبقے کا ذکر ہوا. یہاں پہ دوسرے بند میں شاعر نے امام، خطبہ خوان، نماز ادا کرنے والا، مسجد تعمیر کرنے والا، اور ساتھ ہی مسجد سے جوتیاں چرانے والے، اور ان کو تاڑنے والے جو ہیں ان کا ذکر ہوا. یعنی یہاں پہ دوسرے بند میں سماج کے نیک انسانوں کا ذکر ہوا، جو مسجد تعمیر کرواتے ہیں، جو نمازیں ادا کرتے ہیں، جو امام ہوتے ہیں، جو خطبہ خواں ہوتے ہیں. تو لیکن ساتھ ہی ساتھ وہاں مسجد سے جو جوتیاں چراتے ہیں وہ بھی انسان ہیں، ان کا ذکر ہوتا ہے اس بند میں. اور جو تاڑنے والے ہوتے ہیں، جو فری دیکھتے ہیں یہاں پہ ایسا ہو رہا ویسا ہو رہا ہے، تو ان کا ذکر دوسرے بند میں ہوا ہے. تو تیسرے سوال میں نظم کا عنوان آدمی نامہ کیوں رکھا گیا ہے. اس نظم کا عنوان آدمی نامہ رکھا گیا ہے اس لیے رکھا گیا ہے کہ شاعر نے اس نظم میں آدمی کی خوبیاں اور خامیاں دونوں کے بارے میں بات کی. تو شاعر اس نظم میں انسان کی خوبیوں اور خامیوں کے بارے میں بات کر رہا ہے. اس نے یہاں پہ انسان کے اچھے اوصاف اور برے اوصاف دونوں کے بارے میں بات کی. اس کی جہاں پہ یعنی شریفانہ مزاج کے بارے میں، جو شریفانہ اور اچھے لوگ جو ان کی بات کی، شریف لوگوں کی بات کی، ساتھ میں کمینہ انسانوں کی بات کی، امیروں اور غریبوں کے بارے میں، یعنی انسان کے حوالے سے کمپلیٹلی یہاں پہ بات کی ہے شاعر نے. تو آدمی نامہ اس لیے رکھا گیا ہے اس نظم کا نام. تو آخر پہ جو چوتھا سوال تھا، اس میں شاعر نے کالے آدمی کو الٹی طبع سے تشبیہ دی ہے. تو سوال آگے بتاتا ہے، بتائیے گورے آدمی کو کس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے. گورے آدمی کو چاند کے ٹکڑے کے ساتھ تشبیہ دی ہے شاعر نے. یہ تو اس نے کالے انسان کو الٹا توا کہا ہے، گورے کو اس نے چاند کا ٹکڑا کہا ہے. اب آخر پہ اس نظم کا ایک اور یعنی سوالات کے حساب سے یاد کیجیے. یہاں پہ ایک اور سیگمنٹ ہے اس کا. تو اس میں یہاں پہ لکھا گیا ہے، اس نظم میں ہر 4 مصروں کے بعد ایک مصرع رکھا گیا ہے، جو ہم نے دیکھا ہے. اور میں آپ کو ایک بار پھر دکھا رہا ہوں. اگر ہم اس پہلے ہی بند کی بات کریں، دنیا میں بادشاہ ہے سو ہے وہ بھی آدمی، اور مفلس و گدھا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، زردار و بے نوا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، نعمت جو کھا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، ٹکڑے جو مانگتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی. یعنی 4 مصروں کے بعد ایک مصرع، دوسرے بند میں 4 مصروں کے بعد ایک مصرع، تیسرے بند میں 4 مصروں کے بعد. تو اس طرح سے اس کے بعد جو چوتھا بند، اس میں بھی ایسا ہی، 5ویں بند میں بھی 4 مصروں کے بعد ایک مصرع، اور 6 بند کے بعد بھی ایک مصرع ہے الگ سے. تو یہاں پہ کتاب میں اسی کی بات ہو رہی ہے. اس نظم میں ہر 4 مصروں کے بعد ایک مصرع رکھا گیا ہے، اور اس طرح پوری نظم کو 5 مصروں میں ترتیب دیا گیا ہے. تو اس طرح پوری نظم جو ہے اسی انداز سے ترتیب دی گئی ہے. ایسی نظم کو
مخمس کہا جاتا ہے. نظم مخمس یا اس کو مخمس کہا جاتا ہے، یعنی وہ نظم جس کا ہر بند 5 مصروں پہ مشتمل ہو، اور اس نظم کو ہم مخمس کہتے ہیں. وہ نظم مخمس کہلاتی ہے جس میں ہر بند یعنی ہر سٹنزا جو ہوتا ہے، انگلش میں بند کو ہم سٹنزا کہتے ہیں، 5 مصروں پہ 5 لائنوں پہ مشتمل ہوتا ہے. ایک بار پھر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کو یاد رکھنا ہے. یاد کیجیے، اس پہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، یعنی یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اس نظم میں ہر 4 مصروں کے بعد ایک مصرع رکھا گیا ہے، اور اس طرح پوری نظم کو 5 مصروں میں ترتیب دیا گیا ہے. ایسی نظم کو مخمس کہا جاتا ہے. مخمس کا مطلب یعنی وہ نظم جس کا ہر بند 5 مصروں پہ مشتمل ہو. تو مشتمل ہو یہاں پہ اگر ہم اس بند کی بات کریں، بیٹھے ہیں آدمی ہی دکانیں لگا کہتا ہے کوئی لو، کوئی کہتا ہے لاری لا، اور آدمی ہی پھرتے ہیں رکھ سر پر کھوانچا. کس طرح سے بیجے ہیں چیزیں بنا اور مول لے رہا ہے، سو ہے وہ بھی آدمی، یعنی 4 مصرے پھر 1 مصرع، 4 مصرے پھر 1 مصرع. ایسی نظم مخمس کو کہا جاتا ہے جس میں ہر بند 5 مصروں پہ مشتمل ہوتا ہے. تو اس طرح سے مکمل ہوتا ہے ہمارا کلاس. خدا حافظ.